حضرت عمر دا زمانہ سی نا، اللہ دا بندہ قبر زندہ ہوندا ہے نا، او دی دلیل سنو مسند امام احمد بن حنبل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی تے ایک صحابی دا بیٹا ہے، او باہر نکلیا ہے، نماز پڑھن جاندا ہے، صحابی دے صاحبزادے نے روز باہر نکل دے نماز پڑھ دے۔ ایک عورت سی تے وہ بی بی روز اپنے وال توجہ کراندی سی، عورت اپنے وال مائل کر دی سی تے صحابی دا پتر روز انہوں منع۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جدو بابا فرید صاحب گئے نا، بابا فرید صاحب خوبصورت بڑے سن تے پانی پرن جاندے سن، وہ تے بیبیاں بھی ہوندیاں سن۔ ایک دن خواجہ قطب صاحب فرمان لگے، فرید الدین پترا میری چٹی داڑھی دا خیال رکھی، میری چٹی داڑھی دا ہاں خیال رکھی، میں تیرا پیر ہاں تے میری چٹی داڑھی دا۔ ادو پہلا تو ایک اور گل نہ سنا میاں شیر محمد صاحب دی، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، وہ ایک مرید سی تے وہ پانی بھرن جاندا سی تے سکھنی تے عاشق ہو گیا۔ وہ سکھنی نو آکھن لگا کہ میں تیرے گھر ہونا، اس آکھیا شامی سردار کوئی نہیں ہونا تو آ جائیں۔ وہ کہندا میں شامی وہ دے گھر گیا تے او دا خامن جڑا سردار سی نا سیکو خنجر لے کے پیا پھرے، میں کہے تے مروان لگی سی مینوں سد کے۔ اگلے دیہاڑے پھر پانی بھرن آئی تے میں کہا میں گیا سا تے راتی مروا چھڑن لگی سا، انہیں کہا تیرا دماغ خراب ہے تے وانڈے گیا انہیں تے ہفتے بعد آنا ہے تو آج ہی شام۔ کہندا میں شامی پھر گیا تے پھر پیا پھرے، میں ڈر کے نہ سایا۔ تریجے دیہاڑے میں کہا تو مینوں مروانا، اس آکھیا قسمیں تے آئی نہیں، اب میریاں سہیلیاں کو پوچھ لے۔ کہندا میں تریجے دیہاڑے پھر گیا تے پھر پیا پھرے، چوتھا دن جمعہ سی۔ کہندے میں میاں شیر محمد کو جمعہ پڑھا ناظر ہویا تے فرمان لگی او بیلیا بس کر دے، او میرے کو روز سکھ نہیں بڑھیا جاندہ، او بس کر دے، او سجنہ بس کر دے، میرے کو روز سکھ نہیں بڑھیا جاندہ۔ اللہ اکبر، غور کریں، توجہ فرما۔ اے جے میاں صاحب نے جڑا فرمایا نا پیر مریدان دے سر تے رہندا ہے، او پاویں جھوٹے ہون یا سچے، مالی باغ دی راکھی کردا ہے، پھل کچے ہون یا پکے، آمدام برسرے مطلب۔ بابا فرید صاحب خواجہ قطب الدین فرمان لگے میری بگی داڑھی دا خیال کری۔ بابا صاحب کہنے نے میں پانی پرن جانا تو ایک بی بی میرے تے عاشق ہو گئی، میں نے کہنے لگی فرید الدین تو میں نے بڑا اچھا لگنے ہے، میں کہا میرے پچھوں لے جا، میں پیر نہ وعدہ کیتا ہے۔ وہ کہندی نہیں تیری سجی اکھ بڑی پیاری ہے، میں نے بڑی چنگی لگ دی۔ بابا صاحب کہنے نے میں گھر آیا تے چھری نہ لاکھی کٹ چھڑی، ہاں اکھی کٹ چھڑی، یہ تو چڑھیا اٹھے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جو ایس ملو بھی مل جاوے ایڈو سستا ہو پار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہیں ہوندی لوکانو او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں۔ فرمایا کڑ چھڑی آکھ، میں کہہ لے آکھ دی مسئلہ سی نہ فرمانے نے راتی خواجہ قطب صاحب نے اندر بلایا، کہنے نے بیلیا پیر تے کوٹ ذرا، میں پیر دباریا تے آکھ تے پٹی بدی۔ فرمایا فرید الدین آکھ تے کی ہویا ہی؟ میں کہا زور آکھ آئی ہے۔ فرمایا آکھ نہیں آئی تو میرا وعدہ نبھایا ہے، اے کھولا ذرا۔ فرماندے نے میں آنکھ کھولی، خواجہ قطب نے دعا فرمائی تے اللہ نے پہلے نالوں زیادہ روشنی عطا فرما دی۔ وعدے تے نبھانا، تو وعدہ کیتا ہے۔ نوجوان روز جاندہ نماز پڑھن تے ایک عورت اپنے وال بلاندی، مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث چے بی بی اپنے وال بلاندی، اور نوجوان کہندا نا بھائی نا، میرے وعدے نے، میرے باپ دے وعدے نے نبی پاک نال۔ آخر جوان سی، اسی جڑا کو ایجوکیشن دے خلاف اسی کہنے ہیں جدوں کیوں دے کول اگ بالیے تے کیوں ٹل جاندا ہے، کیوں بہرحال ٹل جاندا ہے۔ اس واسطے مرد عورتاں کٹھے ہون گے تو میرے نبی پاک فرمایا تے تریجا شیطان ہوے گا، وہ گمراہی پیدا کرے گا، شیطانیت کرے گا۔ وہ بی بی بار بار بلاندی، بار بار نوجوان سان۔ ایک دن انہیں بلایا تے توجہ کر لئی، او دے گھر وال جان لگے تے کسی قاری صاحب نے قرآن پاک دی آیت پڑھ دی، توجہ ہے میری گل وال، ان آیت پڑھی ولی من خاف مقام ربہ جنتان۔ اللہ فرماندہ جڑا رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرے گا، رب انہوں دو جنت عطا فرمائے، دو جنت۔ یہ آیت سنی تے اللہ اکبر کیا، بے ہوش ہو۔
کسی نے دسیا ٹھنڈ کا موسم سی، باپ نو کہ تیرا پتر بے ہوش ہو کے گریا ہے۔ والد دوڑے گئے، بیٹے نو اٹھا کے گھر آندا، والا چنگلا پھیریاں، پانی پلایا، بیٹے کی ہویا؟ اکھاں کھولیاں تے انہاں عرض کیتی ابا میں گناہ کیتا نہیں، میں ارادہ کیتا سی۔ کسی قاری نے تلاوت کیتی ہے جڑا اللہ کو ڈرے گا انہوں 2 جنتاں لبن گی۔ ابا جی میں ڈر گیا، تسی نبی پاک دے صحابی ہو، دسو مینوں واقعی 2 لبن گیاں؟ والد نے کہا پتر رب دے وعدے بڑے سچے نے، وہ تینوں 2 جنتاں ہی دے گا۔ ایک اور چیخ ماری بچے نے، روح ہی پرواز کر گئی، کیتی ہے جان حوالے رب دے۔ اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ انتقال ہو گیا، رات میں جنازہ پڑھیا، کفن دیتا، دفنات تا، صبح حضرت عمر نو پتہ لگا، تشریف لیا، او منو کیوں نہیں جے دسیا؟ عرض کیتی حضور ٹھنڈ بڑی سی، نہیں اطلاع دیتی۔ وہ بھائی چھوٹے دے وڈیاں دے مزاراں تے جاندے ہی نہیں۔ حضرت عمر فرمان لگے چلو مینوں قبر دسو، میں اودی قبر تے جانا چاہنا۔ قبر دسو، قبر تے لے آیا، جناب عمر فاروق کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے دوستا مینوں امید ہے رب کریم تینوں 2 ہی جنتاں دتیاں ہون گیاں۔ صحابہ کہندے نے قبر دے اندروں بول پیا، قبر وارث شاہ کدوں مردے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے، عرش فرش تے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور بلے شاہ سا نہیں مرنا، اے گور پہ آئی کوئی ہور۔ فرمان لگے قبر دے اندروں بول پہ آتے، بول کیا کھل لگا عمر امید والی گل کوئی نہیں، میرے رب دے وعدے بڑے ہی سچے نے، انہیں واقعی مینوں 2 جنتاں عطا فرمائیاں، واقعی 2 جنتاں دتیاں نے اللہ کریم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت، ایک پیر صاحب نے دعوت دی، پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے، دعوت دی، ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے، اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی۔ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی، سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے، واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے، دوڑا آیا، لوگ بھی تھے، کہنے لگے حضور آپ امام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے، تھوڑا خیال کریں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، رویہ نرم ہونا چاہیے، سمجھا دیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، نرم رویہ نہیں رکھنا۔ فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا، نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے، سید صاحب بھی، اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں، بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں، جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایسے ہی تھوڑا آ جائے، ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے۔ ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے، ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، پھاڑ کے ادھر پھینکتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں، ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کا دین معیار ہے۔ اور میں ایک بات درجنوں دفعہ بیان کیا، پھر دہراتا ہوں، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کشف المعجوب میں لکھ کے گئے، حضرت باعزید بستامی کا قول، آپ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہاں تو کرامت دکھاتے ہی کوئی نہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں پہ لوگ لگ گئے، کون کرامت دکھاتا ہے؟ کہانیاں سناتے ہیں لوگ لگ گئے، اس کو آرام آیا، اس کو آرام آیا، تو بھی چل تو بھی چل، یہاں تو بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پورا درخت اگا دیتا ہے، اور پھر دیکھو وہ نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے پیر نہ سمجھنا، بے دین سمجھنا۔ آنکھوں سے کرامت دیکھ بھی لی، تم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اور اگر وہ سنت شریعت کا پابند نہیں تو ہماری نظر پہ چڑھ سکتا، ہماری نظر میں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت صاحب تو تے مرید داڑیاں ناپ دے پھر دینے، اور فلاں صاحب جو تھے ان کی داڑھی چھوٹی تھی تو کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا یہ تنقید نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، کمال ہے، کسی کی جیب توڑی نہ ٹٹولتے نظر آئے تمہیں،
کسی شخص پر اس طرح کی اگر داڑھی کی بات کی ہے تو پھر یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہماری نظر اگر جا کے کھڑی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک کی شریعت پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم گنجائش نہیں دیتے ہمیں کو خشک سمجھ لے یا ڈاڈا سمجھ لے. ہمارے لیے معیار رسول اللہ کا دین ہے. تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے ہیں. ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں. تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں؟ پھنس جاتے ہو نا. تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا. تو میں نے کہا یہ فٹافٹ بات تم نے پھیر دی ہے نا. درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں وہاں بھی. باتوں میں ہی آتے ہیں جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے. تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں. ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نوشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا. نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی ہم تو پھوک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں. ہمارے قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے. فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے. تو پھوک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہیں کچھ بھی ہو جائے. اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں. اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا. اور اس بدگمانی میں اولیاء اللہ سے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے. اس بدگمانی میں اللہ کے بندوں سے بدگمان. دو گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف دو گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ باقی کا تمہیں عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا. دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا. اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا. جنگ کرے گا اللہ کون سے؟ ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے. جنگ ہوگی کھلے عام. اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے. سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ. اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. سید عیسیٰ نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میں جنگ کروں گا. میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی کرنا.